تو انڈیا جو ہے نا یہ پروپیگنڈا پھیلا رہی ہے ٹھیک ہے ہمارے اس ٹورنامنٹ کو بدنام کرنے کے لیے اور ہماری مینجمنٹ کو اور خاص کر ہمارے ملک کو بدنام کرنے کے لیے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے بھی وہ پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ اسٹیڈیم ان کے پاس اسٹیڈیم نہیں ہے, بنا نہیں سکتے, اینڈ تک مختلف وہ باتیں بنا رہے ہوتے ہیں نا. لیکن نا وہ آئے بھی نہیں ہے پاکستان میں, ان کو دیکھیں انڈیا نے الگ سے وہ پروپیگنڈا کیا کہ جی ہم پاکستان میں نہیں آئیں گے, سیف کنٹری نہیں ہے. تو یہ اس طرح کی نیوزز انہوں نے ہارڈ نیوزز بنانی ہے. ایک تو وہ آپ کو پتا ہے کارٹون ٹائپ بندے ہیں وہ, تو انہوں نے ویوز لینے ہوتے ہیں, تو اس طرح کی فیک نیوزز دے کے ہی انہوں نے ویوز لینے ہیں. اب یہ دیکھیں نا کہ سب پوری دنیا کو پتا ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے آپس میں نہیں بنتی, تو ڈیفینیٹلی اس طرح کی خبریں نکل کر سامنے آنی. جب آپ کو پتا ہے کہ یہ خبر اناؤنس کی گئی کہ پاکستان چیمپئن ٹرافی ہوسٹ کر رہا ہے, تب بھی یہ خبر نکل کر سامنے آئی تھی کہ افغانستان پاکستان آ کر چیمپئن ٹرافی نہیں کھیلے گا. لیکن افغانستان پاکستان آ رہا ہے چیمپئن ٹرافی کھیلنے کے لیے, تو اب کہا جا رہا ہے کہ افغانی فینس کے ویزاز ریجیکٹ کیے جا رہے ہیں, ان کو ویزاز نہیں دیے جا رہے. دیکھیں جو ایک کرکٹ گیم ہے نا, کیونکہ پاکستان میں اور افغانستان میں تو ایک کرکٹ ہی ہے گیم, تو جو فینز ہیں ان کا جذبہ جنون تو آپ کو پتہ ہی ہے, اور وہ اوپر سے پٹھان ہو تو آپ کو پتہ ہی ہے, پھر انہوں نے کرنا ہی ہے. یہ کرکٹ میچ کی یہ خوبصورتی ہوتی ہے کہ جس میں فین ایک دوسرے کے ساتھ گرما گرمی ہوتی ہے, شور میلہ ہوتا ہے. ابھی آپ فیفا ورلڈ کپ کو دیکھ لیں, وہاں پہ ایک دوسرے پہ کبھی کچھ پھینک رہے ہیں باہر سے پلیئرز پہ, حالانکہ فٹ بال کے جو پلیئرز ہوتے ہیں وہ اتنے وہ ورلڈ کلاس پلیئر ہوتے ہیں کہ ان کو دنیا جان رہی ہوتی ہے, وہ پروفیشنل ہوتے ہیں. لیکن وہاں کے جو فینز ہوتے ہیں وہ شراب کی بوتلیں پی کے پھینک رہے ہوتے ہیں, کبھی ادھر پھینک رہے ہوتے ہیں, گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ کرکٹ کا جو پارٹ ہے. ہمارا بھی تو افغانیوں کے ساتھ کچھ اس طرح کا معاملہ رہا ہے نا. یو اے کے اندر نہیں آپ نے دیکھا کہ جب افغانیوں کو ہم نے ہرا دیا گراؤنڈ کے اندر, تو انہوں نے کرسیاں اٹھا اٹھا کے پاکستانی فینس کو ماری تھی. تو ظاہر ہے جب اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں, اس طرح کے انسیڈنٹ ہوتے ہیں, تو پھر اس طرح کی خبریں بنتی ہیں, مرچ مسالہ کریٹ ہوتا ہے, لوگ اس نام پہ ویوز لیتے ہیں. تو یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ کرکٹ میچ کی خوبصورتی ہے. جب فینس آپس میں ایک دوسرے سے لڑیں گے, ایک دوسرے پہ بوتلیں ماریں گے, کرسیاں ماریں گے, یہ خوبصورتی ہے. اس کے اور بھی وجوہات ہیں نا, کیونکہ افغانی کیوں ہم سے اتنا نفرت کرتے ہیں, اس پہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کے ساتھ اگر ہم نے کوئی زیادتی کی ہے یا کوئی ہماری طرف سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس پہ ہمیں ریکگنائز کرنا چاہیے, ان سے معافی مانگنی چاہیے, اور فیوچر کے لیے ایک دوستانہ تعلقات رکھنے چاہیے. مانتے ہیں کہ پاکستانی گورنمنٹ سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں, لیکن افغانی بھی پاکستان کے ساتھ کچھ کم نہیں کرے. 40 سال ہم نے افغانیوں کو پناہ دی, اپنا بھائی تصور کیا, لیکن اس کے بعد وہ دیکھیں آج انڈیا کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں اور پاکستان کے ساتھ کھلے عام اعلان جنگ کر رہے ہیں. اصل میں اس لیے نا 40 سال پناہ اس لیے تھی کہ آپ 40 سال اپنے ان کی جا کے ان کی جگہ پہ جنگ لڑا ہے, وہاں پہ اپنے فائٹرز بھیجے, یہاں سے دہشت گرد بنا کے بھیجے. اپنے دہشت گرد نہیں کہہ سکتا, چلو مجاہدین بنا کے ہم نے بھیجا تھا کہ وہاں پہ جہاد ہو رہا ہے, اور انڈیا سے وہاں پہ کوئی جہادی نہیں گیا, کوئی لڑنے کے لیے نہیں گیا. تو ظاہر سی بات ہے انڈیا ان کو فائنینشلی مدد دے رہی ہے, ان کے ایجوکیشن میں ان کی ہیلپ کر رہی ہے, ان کے لیے کالجز بنا رہی ہے, پارلیمنٹ ان کا بنایا ہے. ہم نے ان کو صرف جہادی دیے, لڑنے کے لیے دیے, اور ان کو صرف لڑائی سکھائی. ہم نے ان کو پیار درس نہیں دیا, پیار کا درس نہیں دیا, نہ ان کو فائنینشلی کوئی اسٹیبلٹی وہاں پہ آنے دی ہے. تو ظاہر سی بات ہے نفرت ان کی نظر میں ہوگا ہمارے لیے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس سے ہم لوگ آگے بڑھے نا, ایک دوستانہ تعلقات رکھے, کوئی ہمسایہ ملک ہے, اور اگر خطے میں جو ہے نا ایک برادرانہ ماحول ہوگا تو سب مل کے ترقی کریں گے اور خوشحالی آئے گی. آپ کو پتا ہے پچھلے سال پاکستان کی گورنمنٹ کی جانب سے ایک سٹیپ لیا گیا تھا, ہم نے بہت سارے افغانیوں کو اپنے ملک سے نکال دیا کہ کہہ کہ پاکستان میں جتنی دہشت گردی ہو رہی ہے یا پاکستان کا جتنا ماحول خراب ہو رہا ہے اس میں افغانی ملوث ہے. تو کہیں نہ کہیں یہ بھی ایک نفرت کی آگ ہے, کیونکہ افغانی جو ہے وہ یہاں پہ اپنا کاروبار کر رہے تھے, کئی سالوں سے انہوں نے یہاں پہ جو اپنے پنجے گاڑے ہوئے تھے, پورے یہاں پہ بازار چل رہے تھے, ان کی فیملیز یہاں پہ رہ رہی تھی. مطلب آپ دیکھیں, آپ اوریگا مارکیٹ کی بات کریں, آپ لبرٹی چلے جائیں, آپ ڈفرنٹ مارکیٹ وزٹ کریں, آپ کو افغانی وہاں پہ کاروبار کرتا ہوا نظر آئے گا. تو کہیں نہ کہیں میں یہ بھی غم و غصہ ہے کہ ہمیں اتنے سال جب پاکستان کی گورنمنٹ کو ہمارے نام پہ ڈالر ملتے رہے, انہوں نے ہمیں رکھا, جیسے ڈالر آنا بند ہوئے تو ہمیں ملک بدل کر دیا. جی ایسے ہی ہے. اور خود اگر ہم دیکھیں نا, ہمارے لوگ جو پنجابی ہو, پٹھان ہو, جو بھی ہو, سندھی ہو, ہم جب یہاں سے یو کے جاتے یا امریکہ جاتے تو 5-10 سال ادھر رہ کے پھر ہم بھیک مانگتے یار کہ ہمیں نیشنلٹی دے دو. 5 سال میں روتے ادھر اسائلم کے لیے, یہ اور وہ بہانے کرتے رہتے. اور وہ جن کے یہاں پہ بچے اور پوتے بھی ہو گئے نا, 30-40 سال ہو گئے, ان کو نہ ہم نے کوئی رجسٹریشن ان کی نہ نیشنلٹی دی, اور ان کو نفرت کی نظر سے دیکھ کے ان کو دہشت. سال کوئی چھوٹا ٹرم نہیں ہوتا, 40 سال میں تو جنریشن آ جائے, ایک دو جنریشن آپ کی چینج ہو جاتی ہیں. تو آپ خود سوچیں کہ 40 سال ہم نے ان کو پناہ دی, پھر اس کے بعد ہم نے ان کو ڈکلیئر کیا کہ جی تم لوگ ٹیررسٹ ہو, اور ہم نے ان کو کنٹری سے نکال دیا. اور اس ٹائم پہ نکالا ہم نے ان کو کہ جس ٹائم پہ ان کو بہت ضرورت تھی. اس وقت جنگ چل رہی تھی ان کی باہر ممالک سے, تو اس وقت ان کو نکالنا ان کے ساتھ بہت زیادتی کی گئی تھی.
تو اس لیے ان کا غصہ بھی جائز ہے. لیکن جب آپس میں ملتے ہیں پاکستانی لوور لیول کے جو ہیں، یہ تو اپر لیول